الرحیم۔ گزشتہ درس میں اس بات پر گفتگو جاری تھی کہ سفر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، یا اور کوئی ایسی حالت کہ جس میں نمازوں کا وقت پہ پڑھنا دشوار ہو، مشکل ہو، تو دو نمازوں کو آپس میں جمع کر سکتے ہیں، اور ان کو جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو اکٹھی پڑھی، تو صرف 4 نمازوں کا اکٹھا ہونا ممکن ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء بس۔ اور ان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ ظہر کو اپنے آخری وقت میں، عصر کو اپنے پہلے وقت میں، اسی طریقے سے مغرب کو اپنے آخری وقت میں اور عشاء کو اپنے پہلے وقت میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور سفر کے عذر کے بغیر بھی جمع ظاہری پر عمل کر لیا کہ ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری کو ابتدائی وقت میں پڑھ لیا، تاکہ امت کو اگر ضرورت پڑے تو وہ مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ مشہور غیر مقلد اہل حدیث عالم، محقق عالم علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کی بابت فتاوی النظریہ میں لکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا، حالانکہ یہ کسی خطرہ یا سفر کی حالت نہ تھی۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ لوگ تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ اب اس حدیث میں صرف اتنا ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھی ہے، جی یہ نہیں اس حدیث میں ہے کہ جمع حقیقی تھی یا جمع صوری تھی۔ اب اس کے بارے میں علامہ مبارک پوری جو ہیں وہ لکھتے ہیں، محمد نذیر حسین دہلوی فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ 465 میں کہ اس حدیث مبارکہ میں جمع بین الصلواتین سے مراد جمع صوری ہے، حقیقی نہیں ہے، یعنی ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا۔ وعلی ھذا القیاس، اسی طرح مغرب اور عشاء کو پڑھا، یعنی مغرب کو اپنے آخری وقت میں اور عشاء کو اپنے پہلے وقت میں۔ اور مغرب کا آخری وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز جو ادا ہے وہ سورج غروب ہونے سے لے کر تقریباً 40 سے 45 منٹ بعد تک، یعنی پہلے جب وہ سفیدی جو ہے نا شفق وہ غائب ہو جائے تو اس کے بعد مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا شروع ہوتا ہے۔ تو اندازہ کریں آپ کہیں اگر سفر پہ ہیں، کوئی شادی بیاہ پہ ہے، کوئی اور ایسی ہے پرابلم کہ آپ بار بار نہیں جا سکتے، کوئی مسئلہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے اس کا، تو آپ مغرب کو 50 منٹ لیٹ کر دیں، اور پھر عشاء کو مغرب کی پڑھی 50 منٹ، یعنی سورج غروب ہونے سے 50 منٹ بعد مغرب کی پڑھی، اور مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد آگے ساتھ عشاء کے فرض اور بہتر پڑھ لیے۔ یہ ہے جمع کرنے کا مطلب، اور یہ بہت بڑے عالم جو بتا رہے ہیں۔ اس جواب کو علامہ قرطبی، اب یہ بھی سمجھے، اس جواب کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا، اور امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی، اور قداماء میں سے ابن الماجشون اور طحاوی نے اس کے ساتھ جزم کیا ہے، اور حضرت عبداللہ اور ابن سید الناس نے اس کو قوی بتایا ہے، اس وجہ سے کہ اس حدیث کے راوی ابو الشعثاء جنہوں نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اس حدیث میں جمع سے مراد جمع صوری ہے،
یعنی سورتن سواد کے ساتھ جمع سوری سورتن ان کو اکٹھا کرنا، حقیقتاً نہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جمع سے مراد جمع سوری ہے اور یہی متعین ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی مسلم شریف اٹھائے یا ابو داؤد شریف اٹھائے یا کوئی دوسری حدیث کی کتاب اٹھائے اور وہ اٹھا کر میسج شروع کر دے اور وہ خود بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بغیر کسی وجہ کے بھی دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا ہے تو ہم بھی کریں۔ حضور علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے کیا وہ بھی بتا دیا کہ امت کے لیے آسانی ہو مشکل وقت میں۔ اس پر عمل جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے اندر امن کی حالت میں، سکون کی حالت میں، بغیر کسی وجہ کے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی نے عمل نہیں کیا۔ تابعین کے دور میں جا کر پھر کہیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اور اسی کو ایک بہت بڑے اہل حدیث حضرات کے جو عالم ہیں سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، ڈاکٹر عبد الرحمان، وہ ان کو بھی میں نے 2-4 دن پہلے کلپ سنا تھا، انہوں نے بھی اس پر بڑی لمبی گفتگو کی اور انہوں نے بھی اس کا نتیجہ جو وہی یہی نکالا کہ اس حدیث پر صحابہ نے عمل نہیں کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے آسانی کے لیے کیا تھا، ضرورت نہیں پڑی۔ تو تابعین کے دور میں جا کر کسی نے عمل کیا، تو اب بھی اگر کوئی جمع کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ زور 1 بجے 12:30 بجے وہ زور پڑے ساتھ اثر بھی پڑھ لے، یا مغرب کی غروب ہوتے مغرب پڑھے ساتھ عشاء بھی پڑھ لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر فجر اور ظہر بھی پڑھی جاتی، 10 بجے پڑھ لیتے، اور اسی طرح عشاء اور فجر بھی پڑھی جاتی ہے، اور عصر اور مغرب بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب یہ نہیں پڑھی گئی تو صرف واحد ظہر اور عصر ایسی ہے کہ جس میں سورتن ان کو آپس میں جمع کرنا ممکن ہے کہ ان کا وقت ساتھ ساتھ ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا بھی سورتن ان کا آپس کے اندر جوڑ ایسا ہے کہ ان کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے بات سمجھ آ گئی، ظہر کو آخری وقت، عصر کو پہلے وقت ہے، مغرب کو آخری وقت اور عشاء کو پہلے وقت ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی جمع کرنا چاہے سفر میں، شادی بیاہ پہ اور کوئی ایسی جگہ تو وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یفرش رجلہ الیسری وینصب رجلہ الیمنی، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 194۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قعدے میں اپنا بایاں پاؤں بچھاتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں، دایاں پاؤں وہاں سے کھڑا کر کے اس کی انگلی پہ یوں، اور بایاں پاؤں جو ہے نا اس کو بچھا کر اس کے اوپر چیتر رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق ہے۔ اس میں بھی بعض لوگ شک و شبہات ڈال دیتے، اس لیے آپ سے کہا۔ اسی طرح حدیث مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 194 پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً کی حدیث منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے تھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا دیا اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی جلد نمبر 1 ترمذی کی جلد نمبر 1 صفحہ 38 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری روایات بھی ہے، تورک بھی آتا ہے، تورک بھی حدیث پاک میں ہے، یعنی دونوں پاؤں عورتوں کی طرح دائیں جانب نکال کر۔ لیکن احناف کے یہاں وہ صورت اس وقت ہے جب آپ کا بیٹھنا پاؤں کھڑا کر کے ممکن نہ ہو، انگوٹھے میں دند لگ جاتا ہے، جاتا انگوٹھا ٹکر جاتا ہے، وہ کہیں سیڑھی کے ساتھ کہیں زخمی ہو گیا، وہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، انگلی پہ زخم آ گیا، پاؤں کے اوپر کہیں زخم آ گیا کہ کھڑا کرنا ممکن نہ ہو، پھر آپ تورک کر کے بھی بیٹھیں گے، وہ بھی سنت کے مطابق ہے، دونوں پاؤں ایسے سائڈ میں نکال کے ان کے اوپر بیٹھتے پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمیشگی کی استمرارن جو سنت ہے وہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بٹھانا یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دیکھا ہے چونکہ عام حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کی حدیث بھی ہے، سنن کبریٰ بیہقی جلد 2 صفحہ 12 پہ کہ عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقعاء والتورک فی الصلاۃ،
حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات میں اکڑوں کہتے ہیں کہ اکڑوں بیٹھنے سے اور تورک یعنی دونوں پاؤں یا ایک پاؤں دائیں طرف نکال کر کولے پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑوں بیٹھنے اور تورک سے منع فرمایا ہے۔ تو مجبوری ہو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر تشہد میں اس کے گھٹنے درد ہوتے ہیں یا اس کا پاؤں درد ہوتا ہے، وہ پیچھے گھٹنے کر کے اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں کھڑا کر کے یہ تورک کی صورت میں، تو بجائے یہ انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں کرسی کے، تو وہ نماز یوں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یعنی دونوں پاؤں آپ قبلہ کی طرف نکال دیں لیکن بالکل سیدھے قبلہ کی طرف نہ کریں، یہ بے ادبی ہے۔ گھٹنوں کو تھوڑا سا اٹھا کے تو یہ پاؤں یوں رکھ لیں، وہ بیٹھے تھوڑا سا رکوع کیا، پھر واپس ہو کے تھوڑا سا زیادہ سجدہ کیا، بس۔ اور سجدے کے اندر پھر ایسا نہیں بات ہے رکوع تو رانوں کو پر ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں، سجدے میں ہاتھ یوں کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی، ادھر ہی ہاتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سجدے کے لیے زیادہ چکے یوں کر لیں، یوں نہیں تو یوں کر لیں، یوں نہیں تو یوں کر لیں، ہاں جی یوں کر لیں، کوئی بھی طریقہ جو آسانی کے ساتھ ہے۔ نماز زمین پر ہے، نماز کہاں ہے؟ مسلمان کی نماز کا حصہ اس کرسی نہیں ہے، مستقل اس پر بات کروں گا، ویسے یہ بات آگے ساتھ۔ اسی طریقے کے ساتھ عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا انهض رفع يديه قبل ركبتيه۔ ابو داؤد جلد 1 صفحہ 129، نسائی ابن ماجہ ترمذی جلد 1 صفحہ 36۔ یہ بھی ایک یعنی بعض لوگ کرتے ہیں اس میں بھی، اور کافی لوگ ہیں اس میں آگے چلے جاتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اور جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ جب آپ قیام سے رکوع کے بعد سجدے جائیں گے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، پہلے گھٹنے زمین پہ رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر چہرہ۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، سجدے میں جاتے ہوئے جو چیز سب سجدے میں ہاں جی قریب ہوگی، وہ پہلے گھٹنے آتے ہیں نا، پہلے گھٹنے کو یہ سجدے کے قریب ہے، پھر اس کے بعد پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور ماتھا دونوں۔ اٹھتے ہوئے اس کا الٹ کریں گے، ہاں جی پہلے ماتھا اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، ان کو گھٹنوں میں رکھیں گے، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے طریقہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب سجدے میں جاتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جب سجدہ کی طرف جاتے تو ان کے گھٹنے ان کے ہاتھوں سے پہلے گرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخعی سے پوچھا گیا اس آدمی کا متعلق جو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتا ہے، تو فرمایا ایسا وہی کرتا ہے جو پاگل ہو، ایسا وہی کرتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 295 میں ابراہیم نخعی یہ تابعی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے اس میں بھی وہ حدیث مانگے آئے گی، وہ بس 1-2 منٹ سے وہ میں تکلیف کی معذرت، دن تھوڑے ہے نا، میں کہا تو ادھر آپ کے مسئلے کا پتہ چل جائے گا کہ پہلے گھٹنے رکھنے ہیں پھر ہاتھ، اور جو پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھتا ہے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ وہ پاگل ہے۔ اب وہ حدیث آپ کے سامنے جس پہ نا لوگ دیکھ کے نا صرف حدیث کے اوپر وہ شور مچاتے ہیں کہ پہلے کیا رکھنے ہیں، ہاتھ، پھر گھٹنے رکھنے ہیں، وہ سن لیں اور اس کا جواب بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير۔ یہ حدیث ہے جس میں وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو اس کا الٹ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھے اور اونٹ کی طرح پہلے گھٹنے نہ رکھے۔ اب اس کا جواب سمجھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے،
اس کی دلیل بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ کننا نزع الیدین قبل الرکبتین فآمرنا بالرکبتین قبل الیدین. یہ صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 319، السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 100 تو یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھتے تھے، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھا کریں. حضرت سعد بن وقاص کا قول اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مذکورہ حدیث اور حکم منسوخ ہے. نیز صحابہ تابعین کے جو اقوال اور افعال کا حوالہ پہلے میں نے ابھی بتائے ہیں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مذکورہ حکم حدیث منسوخ ہو چکے ہیں. تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث سے بات ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو صحابہ آگے لے کر نہ چلے، اس پر عمل نہ کریں. اس لیے میرے بھائیوں، صرف حدیث کی کتاب اٹھا کر کوئی حدیث لے کے اس کے پیچھے پڑھنے کے بجائے کسی عالم سے، کسی حدیث کے ماہر سے اسے پوچھ لیں تو پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.